مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے پیدا کرنے والے خالق مالک ہمارے رب نے ہمیں فضل اور رحمت کے ساتھ اپنے محبوب کی امت میں ایمان والے گھروں میں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کے سامنے ہماری شکر گزاری ہے. اس ناطے اللہ نے تمام مخلوقات میں سے ہمیں شرف والی مخلوق انسان بنایا. اللہ اور ہمارے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک اسلوب، ایک طریقہ پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں بندہ رہ کر سلامت رہے، یہ نقصان سے بچ جائے. اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی کا راستہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین کے اندر بلائی ہی بلائی ہے. یعنی اس کے ہر چیز کے اندر میں بندے کا بھلا ہے. اللہ کی ضرورت نہیں، بندے کی ضرورت ہے، اور اس میں بندے کا بھلا ہے. اللہ نے یہ بھلا کرنے کے لیے مختلف اس کے ساتھ رحمتیں اپنی عطا فرمائیں. مختلف اوقات، مختلف بندے، مختلف چیزیں جس کے اندر میں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کی چیزیں ہوں، رحمت کی چیزیں ہوں. یہ آنے والا مہینہ بھی ماہ رحمت اس لیے کہلاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک آنے سے پہلے لوگوں میں اس کی محبت ڈالنے کے لیے اس کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے. اسی لیے اہل محبت جو ہے وہ استقبال رمضان کے نام پہ بھی کبھی کبھی بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. اس جمعہ مبارک کو بھی میں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی اور ہمیں آنے والے سے پہلے تیاری بھی ہوگی تاکہ ہم کما حق کو اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. 3 ماہ قبل تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دینا شروع کرتے تھے. اچانک ایک دن منبر پہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون آنے والا ہے؟ سب دنیا حیران ہوئی کہ پتہ نہیں کس کی بات ہے. ہر ایک کے جو من کے اندر چیز تھی اس نے وہی چیز سمجھی. اس لیے لوگوں نے پوچھا کوئی نیا حکم آنے والا ہے. کچھ تھے جن کو یہ تھا کہ ابھی جہاد کا کہیں جانے کا ارادہ ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کریں گے. اس طرح مختلف چیزیں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برکت والا، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے. حیران ہوئے، مہینہ تو روز دن گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو یہ بات اس لیے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے اس ماہ میں کوئی مجھ سے رحمت لینے والا، مغفرت والا، میں اسے جہنم سے نجات عطا فرماؤں. اللہ اکبر. اس کے پہلا اشرہ رحمت ہے. اور رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر بندے کا کوئی بھی نیکی کا کام
حتیٰ کہ اللہ کی مغفرت، بخشش، ہر چیز اس کی رحمت کے اوپر ہے، ہر نیکی اس کی رحمت کے اوپر ہے۔ رحمت فضل اور احسان کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو بندے کے اپنے بس میں نہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسباب ہو جائیں یا کوئی طریقہ مل جائے یا وہ چیز ہو جائے تو بڑا ہی احسان ہو گیا، ورنہ میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رحمت وہ احسان ہے اللہ کا، وہ جس پہ ہو جائے اس سے ہر چیز جو ہے وہ ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے اس ماہ کے شروع والے حصے کو رحمت قرار دیا۔ اتنی بڑی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں زبان مبارک سے ملی کہ اس میں نیکیوں کی کوالٹی بڑھا دی جاتی۔ باہر سے جو بندے کے اندر میں رکاوٹیں ہیں، شیاطین سرکش جو ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا اللہ، اور بندے کو نوافل بھی فرائض کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں، اور فرائض جو ہیں وہ کئی گنا، 700 گنا تک اللہ پاک جو ہے وہ دے دیتا۔ اس ماہ کے میں ایک روزہ رکھنے کا صلہ اللہ یہ دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی رضا اور احتساب کے ساتھ اس کا حکم مانتے ہوئے احتساب کے ساتھ روزہ رکھیے، تو پتہ ہے کتنا اجر ہے؟ حج کے برابر کا، یعنی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ، اور ایک رات کا قیام اس ماہ میں وہ بھی اتنا اجر دیتا ہے۔ اس کے لیے تو بندے کو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود سفر کر کے ہر بندے کے گھر میں خود آ جاتا ہے رمضان، دنیا کا کوئی کنارہ ہو رمضان پہنچ جائے گا، آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس ماہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیا کرتے تھے کہ یہ رحمت لے لیں، اگلی پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ اور رحمت بہت بڑی دولت ہے، اگر ہم سے ایک قطرے جتنی بھی نیکی ہو تو وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تیرے سے جو بھی نیکی ہو جاتی ہے وہ میری طرف سے ہے، میں کروا دیتا ہوں، تیرے پہ رحمت ڈالتا ہوں اور کروا دیتا ہوں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ تو اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے، اپنے چاہنے کی وجہ سے تو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہو جائے تو میں تجھے اس کرنے سے روک دیتا ہوں، اور اگر رحمت نہ ہو تو میں آزاد چھوڑتا ہوں، تو جو بھی کرتا ہے پھر میں اس کا حساب لوں گا کہ تیرے اندر عقل بھی ڈالی ہے، تیرے اندر علم بھی ڈالا ہے، تجھے میں نے بندے بھی بھیجے ہیں جو تجھے صحیح راستہ بتاتے ہیں، پھر بھی تیرے من میں رحمت نہ آئے، اس راستے پہ تو نہ چلنا چاہے، تو تیری نیت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی رحمت تیری طرف نہیں کرتا۔ اور اگر تیری کوئی نہ کوئی وجہ کی وجہ سے میرے اندر تیرے لیے رحمت آ جائے تو میں نہ صرف تجھے اس گناہ سے بچا لیتا ہوں بلکہ میں تجھے جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے کر تجھ سے نیک کام کروا لیتا ہوں۔ ابھی ہماری حالت الٹی ہے، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اسے اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کا فضل ہے یہ کہیں گے ہم، لیکن نماز ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، نماز کی بڑی توفیق ہے، یعنی میں پڑھتا ہوں نماز، میں اس طرح ہوں، میرا رب کہتا ہے میں پڑھواتا ہوں تجھ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی گناہ کریں ہم، تو ہمارا اسلوب یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا اس وجہ سے ایسے ہو گیا، یعنی میں نے نہیں کیا، مجھ سے کروا لیا گیا۔ کتنا بڑا الزام ہے جو ہم کس کے اوپر لگاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں۔
اللہ رحمت جب ہو تو پھر شیشہ دل کا کھلتا ہے، صاف ہوتا ہے، پھر اس کو اس روشنی سے، اس رحمت کی وجہ سے، اس روشنی سے پھر اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اپنے رب کا احسان مند ہو، اور جو نیکی سے ہو جائے یہ اس کے شکر میں رہے۔ یہ رمضان رے اس لیے پہلا لفظ ہی رحمت کے لیے، اگلا شرح مغفرت ہے تو میم مغفرت کے لیے۔ اللہ پھر یہ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی دینے کے لیے ہیں روزے، قرآن نے کہا۔ تو دعا کے ساتھ ضیاء ہے، روشنی ہے، وہ جب تجھے تقوی کی روشنی مل جاتی ہے تو تیرے دل میں اپنے مالک کی محبت، الف سے الفت ایسی آتی ہے کہ تو نور ایمان سے ایسا مزین ہوتا ہے کہ تو جہنم سے نجات والا بن جاتا ہے نون سے۔ یہ کتنا اللہ پاک کا احسان ہے یہ ماہ جو ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اب اس رحمت کے لیے اللہ نے پہلا شرح مغفرت رحمت کا بنایا۔ اور میں نے چھوٹی سی بات ایک عرض کی کہ ایک جو ہے روزے کا اتنا صلہ اور اجر اللہ دیتا ہے، پھر اس کے اندر میں کوئی بھی جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے بھی کوالٹی اور کوانٹٹی بڑھا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کے لیے جتنی خیرات کرتا ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ ایک دوسرے کو روزہ کھلوانے کے لیے ایک چھوٹی کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے، پورے روزے کا ثواب رب اسے بھی دیتا ہے اور اس کے روزے کی بھی کمی آنے نہیں دیتا۔ اللہ پورے ماہ میں ہم انشاءاللہ اور باتیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ چیزیں ہمیں پہلے رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر میں ذوق اور شوق زیادہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس روزوں کا مقصود ہے لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس لیے نہیں تجھے اور مجھے حلال رزق سے روک دیا، کہا کلوا واشربوا حلالا طیبا، اس ٹائم سے اس ٹائم رک جا میری خاطر، میں جو کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں تو رک جائے۔ اللہ کے رزق میں کمی نہیں آئی کہ لوڈ شیڈنگ کی طرح لوڈ مینجمنٹ کے لیے وہ اس طرح کوئی کام کر دے کہ چلو بچت ہو جائے گی تو لوگوں کے کام آ جائے گا، نہیں، دیکھنے کے لیے میری مانتا ہے یا اللہ اس کی بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کہ کن فیکون کی طاقت والا ہے، جتنا اس کا ارادہ ہو جائے وہ ہو جائے، اتنی وہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب وہ حلال کو روک دیا رب نے، تیرے لیے حلال ہے، تیرے اندر جوانی آئی ہے تو نکاح کے ساتھ تجھے جو ہے اللہ پاک نے عبادت کا درجہ دیا معاملات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس روزے کی حالت میں اس نعمت سے دور رہے۔ وجہ لعلکم تتقون، کہ تجھے میری ماننے کی عادت ہے یا نہیں، تو میری بندگی کے لیے ہے تو ہر لمحہ میری بندگی میں ہونے کے لیے یہ ایک ماہ کی مشق تجھے اتنا سنوار دے گی کہ تو اللہ کی ماننے والا بن جائے گا، اور یہ اس کی رحمت ہوگی، یہ اس کی رحمت ہوگی جو تجھے اور مجھے جو ہے اس طرح کرے گا۔ جب اس کی طرف ملان ڈالتا ہے، رحمت ڈالتا ہے، تو پہلا خیال ہی اس کو جو ہے وہ اپنے اس کی عظمت پہ آتی ہے، تو پہلا خیال ہی اس کو اپنے اوقات کا نظر آتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں، پھر یہ مغفرت کی طرف مائل ہوتا ہے اس رحمت کی وجہ سے۔ اور مغفرت کا عجیب و غریب اللہ پاک نے بات کی ہے، کبھی غور تو کرے، جس وقت یہ شرمندہ ہو کر اپنے مالک کے سامنے اس شرمندگی سے کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ تو بس معاف کر دے، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اس نے معاف کر دیا، اس کی معافی اس طرح ہے کہ جس سے تو شرمندہ ہوا ہے نا، جس گناہ سے، رب تجھے اس گناہ سے شرمندگی سے بچا دیتا ہے۔ جس کی معافی نہ مانگے قیامت والے دن اللہ کا کلام کہتا ہے اس کے سارے گناہوں کو وہ خود دیکھے گا، ہر ایک کے سامنے ہوگا یہ اس نے کیا تھا۔
اور جب استغفر اللہ کرتا ہے تو رب اس پردے کو رکھ دیتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پردہ بھی چاک نہیں کرتا۔ قیامت والے دن اس کا یہ گناہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا۔ کیسی استغفار ہے یہ! اللہ اکبر! نہ صرف اس کی سزا معاف ہو گئی بلکہ پردہ پوشی بھی ہوگی۔ یہ ہے ستار ذات کی طرف سے معافی ہے۔ ماں بھی معاف کرے نا تو کسی نہ کسی کے سامنے کہتی ہے ایک کم کیتا سی، خیر میں چھڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا۔ ماں جو ہاں رب نہیں کہتا میں رب جو ہاں۔ اللہ اکبر! وہ سارے رشتوں ناتوں سے زیادہ رحیم اور رحمان ذات ہے۔ اس لیے استغفر اللہ تیرے اندر سے اگر نکلے گا، تیرے اندر شرمندگی اس کے سامنے ہو جائے، تجھے ساری مخلوق کی شرمندگی سے وہ بچاتا ہے۔ یہ ہے معافی اور استغفار کی بات۔ کبھی ہم نے استغفار کو کبھی اس پہلو میں نہیں سوچا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب عبادت استغفر اللہ ہوتی تھی، اللہ سے معافی مانگنا ہوتی تھی، توبہ ہوتی تھی، رجوع ہوتا تھا۔ ہر کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے من میں یہ ہوتا تھا کما حقہ ادا نہیں ہوا، اور یہی چیز ان کو فخر سے روک دیتی تھی، تکبر سے روک دیتی تھی، نیکی کی میں ٹھیک ہوں یہ اس سے روک دیتی تھی۔ ہمہ وقت اس کی طرف ان کا رجوع رہتا تھا۔ یہ وہ روشنی تھی، یہ وہ الفت تھی رب کے ساتھ، یہ وہ نور تھا جو ان کے اندر میں اللہ نے ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ معصوم ہو کر بھی اللہ کے محبوب 100 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو اس ماہ کا دوسرا عشرہ ہمارے لیے یہ استغفار کی دولت لے کر آتا ہے۔ اللہ 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 اللہ! اور یہ استغفار ہمیں کتنا مقام دیتا ہے یہ ذرا سوچیں۔ لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب اس کے دل کے اندر میں یہ روشنی جھکاؤ آئے گا، اس ذات کی معرفت کی طرف ملان ہوگا۔ تو میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن صحابہ کے اندر میں تڑپ کتنی آتی تھی اس چیز کے لیے، لیکن اس تڑپ کی وجہ سے وہ لعلکم تتقون کی مثال کس طرح بن گئے تھے۔ اللہ کو کیسا پیارا لگتا ہے، اس کا اگر ظاہر، اس کا ڈیزائن، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ ہم عقل والے، سمجھ والے، بڑے پھنے کھائے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے، اللہ کو ناراضگی کا باعث ہے، حضور کی ناراضگی کا باعث ہے جب ہم سنت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ لیکن ادھر ڈر، خیر ہے، اچھا خیر ہے۔ رب کہتا ہے یحببکم اللہ، اور ہماری اوقات یہ ہے ایک دوسرے کو، اے دیکھو اب یہ یوں کرے گا، یہ فلاں اس طرح ہے، اور تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کر کیا رہا ہے، تو خود دیکھ نا اپنے آپ کو، اندر سے تو تم مردے کی طرح ہے، تجھے یہ پتہ بھی نہیں، کھڑا ہو کر بھی اپنے رب کے سامنے یہ احساس نہیں ہوتا تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس وقت بھی تیرے میرے اندر میں طوفان اپنی مرضی کا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کے خلاف چیزیں۔ اللہ اللہ! جب یہ تقویٰ آ جاتا ہے تو جس طرح تجھے اور مجھے آخری وقت ہے روزے کا، پیاس لگی ہے بہت زیادہ، گرمی کے دن ہیں، اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن جب اس نے نیتاً روزہ رکھے، وہ پانی نہیں پی رہا، چپ کر کے پی لے، کوئی اللہ دیکھتا ہے، کوئی نہیں تجھے دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ میری جان، اللہ تجھے روز اپنی شکل برباد کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، روز تجھے نماز نہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، روز تجھے تیری 70% گفتگو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو تیرے سامنے نہیں ہوتے، یہ غیبت ہے، وہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، روز تجھے غیر محرم کے اوپر گندی نظر ڈالتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، وہ ہر تیرا کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی تو نظر وَيَنْظُرْ إِلَىٰ قَلْبِكَ کا تیرے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر میں گندا خیال جنم لیتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہا ہے، لیکن تو تیرے اندر احساس نہیں آتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا احساس آ گیا، وہ پانی پیتا پیا تو وہ دیکھ لے گا۔ اس لیے روزہ لعلکم تتقون، یہ تو مشق کے لیے، سکھانے کے لیے ہے۔ پھر مغفرت اگر ہو جاتی ہے
تو اللہ کی محبت اس کے اندر اتنی ڈلتی ہے کہ پھر احکامات خدا پہ اس کا عمل بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر نیکیوں کی طرف جانا نہیں پڑتا، وہ تقویٰ کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اب نور اندر آ گیا اس کی، اس نور کو اللہ مزین کرنے کے لیے آخری اشرہ میں جب یہ اس روشنی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سب چیز چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ہی آ کر بیٹھ جائے کہ میں اتنا تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں ان دنوں میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں کہ تیرے علاوہ ہے کون جس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے۔ وہ اعتکاف میں بیٹھتا جاتا ہے، اللہ پاک جہنم سے نجات دیتا جاتا ہے اور اس کے اندر میں اتنا نور ڈال دیتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر جو آ گئی تو اس کا دائمی اثرات روزوں سے۔ اس لیے روزہ آئے اور بندہ اللہ سے مغفرت طلب نہ کر سکے تو جبریل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک اس ماہ کو آتے ہوئے اور اس میں سے کما کہو استفادہ کرتے ہوئے اس کی اپنی رضا کے ساتھ اسے راضی بازی ہم سے لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اعتکاف کی بات بھی ہے، وہ بھی ہم آگے کریں گے۔ ہم جب اپنی عقل اور شعور سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مطالبات پورے کرنے ہوں نا، تو مطالبات پورے نہ ہوں تو دھرنا دے دیا جاتا ہے۔ وہ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اپنے رب کی؟ کیا تیرا حق ہے کوئی اس کے سامنے؟ تیری اوقات ہے کوئی اس کے سامنے؟ اس کی تو رحمت ہی ہوگی تو تیرے ساتھ بات ہوگی، تیرے کسی کرنے سے تو وہ مجبور ہو کر تیری بات نہیں کرتا۔ حکومت والا مجبور کر کے تو اس سے لے رہا ہے، نہیں، یہ اعتکاف یہ ہے کہ تو آ جائے اپنے گلے کو پکڑ کر کہ تیرے علاوہ ہے کون؟ کوئی ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کوئی اور ذات ہے؟ تجھے یقین اتنا آئے کہ وہ اس کے علاوہ کون ہے اور پھر تو اس در پہ بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اعتکاف کی تیری نیت ہی سیدھی ہوتی ہے، ورنہ وہ تیرے اندر کی میں ہی نہیں ختم ہوتی تو نے اس کو مانا کہاں ہے تو؟ اللہ، تو روزہ جب اس کو رگڑا لگتا ہے سارا مہینہ، نیچے رہتا ہے، خواہشات نیچے آتی رہتی ہیں، ان عبادات کا نور ملتا رہتا ہے، تو پھر اعتکاف کے لیے اس کی نیت صحیح بنتی ہے۔ پھر ہر ایک سے کٹ کر جب اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ تو اتنی رحمت والا ہے، پھر اس وقت اس کو مغفرت کا بھی پھل دے دیتا ہے، جہنم سے نجات بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ دائمی توبہ، دائمی نجات، اور آئندہ کے لیے اس رحمت کی وجہ سے توفیقات نیکی کی اس کے ساتھ ہو جایا کرتی۔ اللہ، پھر ایک رات اس میں جو ہے رب اس کو دیتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھوڑی زندگی، بڑی امتوں کی زندگیاں تھیں ہزاروں سال۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا تیری امت ساری امتوں سے میرے لیے زیادہ قبول اور مقبول امت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس طرح کے بہانے ہمارے لیے بخشش اور رحمت کے بنائے۔ رمضان کے اندر کی برکتیں اگر ہم سمیٹ لیں تو ہماری ساری زندگی دھل سکتی ہے، اور اس میں ایک رات جو 1000 ماہ کی رات اللہ نے دے دی وہ اس کاموں کے لیے دے دی۔ اس میں کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا 1000 مہینوں کے برابر کا صلہ اور اجر اس کو مل جائے گا۔ 1 روپیہ خیرات کی 1000 مہینوں کے برابر کی خیرات مل گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 نفل پڑے اتنے مہینوں کے برابر ہو گئے، روزہ رکھا اتنے مہینوں کے ثواب اس کو مفت میں مل۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی آتی نہیں ہے۔ تلاوت کا بھی اتنے مہینوں کی تلاوت کا اس کو مل گیا۔ اس لیے اس رات کی اس کے لیے عبادت جو ہے وہ تو اس طرح ہے۔ اللہ، اور ایسی خیرات، ایسی رحمت، ایسی برکت، ایسی کوئی دنیا کے اندر میں کتنا بھی آپ جمع بھی کر لیں سارے طریق کو، لیکن ایسی خیرات، ایسی چیز جو میرا رب ایک لمحوں کے اندر میں اپنی اللہ کے محبوب کے لیے کر دیتا ہے، کوئی سوشلی طور پہ ایسی چیز ممکن بنا کے دکھا دو۔
اللہ اکبر اللہ. اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جیسی ذات کوئی اور جس کے اندر کامل یقین پختہ ہوگا. تو یہ ہے لعلکم تتقون. لعلکم تتقون میں پہلی اس کے اوپر ایمان کی جوہت اتنی انکریز ہوتی، اس کی معرفت اور پہچان اس کو اتنی ملتی. اب یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود یہ رحمت ہمارے لیے نہیں آتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان بدو قوم کے اندر میں یہ رحمت اتنی آ چکی تھی. وہ رحمت اللہ پاک اپنے ان پہ احسان کر دیتا ہے، ان کے قریب رکھتا ہے. ان کی صحبتوں مبارکوں سے اللہ ان کے دل کی کلی کھول کر یہ رحمتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اللہ پاک اس ماہ کو آنے سے پہلے ہمارے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے اور اس کے آنے کی ہمیں قدر اور منزلت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا